بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ڈیٹا بیس۔ ایک ڈیٹا بیس ہوتی کیا ہے؟ ڈیٹا بیس از اے اسٹرکچرڈ کلیکشن آف ڈیٹا دیٹ از آرگنائزڈ اینڈ اسٹورڈ ان اے وے دیٹ الاؤز فار ایفیشینٹ ریٹریول مینجمنٹ اینڈ مینپولیشن آف انفارمیشن۔ ڈیٹا بیس بنیادی طور پہ ڈیٹا کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم ایک اسٹرکچر ڈیزائن کرتے ہیں جس کے اندر ایک ہی قسم کی انفارمیشن کے لاکھوں قسم کے ریکارڈز جو ہیں وہ ہم انٹر کرتے ہیں۔ ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس ڈیٹا کی مدد سے ہم انفارمیشن کو جنریٹ کرتے ہیں اور اس انفارمیشن سے پھر آرگنائزیشنل لیول کے اوپر ڈیسیژن میکنگ وغیرہ کرتے ہیں۔ ایک ڈیٹا بیس جو ہے اس کے اندر مختلف قسم کی چیزیں ہیں، مختلف قسم کے اس کے کریکٹرسٹکس ہیں جن کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرتے ہیں۔ ڈیٹا آرگنائزیشن سب سے پہلے ہے ہمارے پاس ڈیٹا آرگنائزیشن۔ ڈیٹا آرگنائزیشن کے اندر ہم اپنے تمام کلیکٹڈ ڈیٹا کو ایک آرگنائز مینر کے اندر ٹیبولر فارم کے اندر ڈیٹا بیس میں محفوظ کرتے ہیں۔ اس ڈیٹا سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس ڈیٹا سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمام ڈیٹا جو ہے وہ ایک سیکوینس کے ساتھ ٹیبولر فارم کے اندر کمپیوٹرائز شیپ جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے۔ ڈیٹا بیس کا دوسرا کریکٹرسٹک ہے جناب ڈیٹا انٹیگریٹی۔ ڈیٹا بیس کے اندر جو ڈیٹا ہم انٹر کرتے ہیں اس کا سب سے اہم چیز جو اس کے اندر ہے وہ ہے اس کی ڈیٹا انٹیگریٹی۔ ڈیٹا کتنا ویلیویبل ہے، کتنا کریکٹ ہے۔ اسی لیے جب ڈیٹا کو کلیکٹ کیا جاتا ہے تو سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر ڈیٹا بیس مینجمنٹ والے فوکس کرتے ہیں وہ ہوتی ہے ڈیٹا کی انٹیگریٹی، کہ ڈیٹا جو ہے وہ کریکٹ ہونا چاہیے۔ اگر ڈیٹا کریکٹ نہیں ہے تو اس سے جو انفارمیشن ہمیں حاصل ہوگی وہ انفارمیشن فالس ہوگی، وہ انفارمیشن ڈیسیژن میکنگ کے کام نہیں آ سکے گی۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس ڈیٹا ریٹریول۔ ڈیٹا بیس ہمیں اپنے ڈیٹا تک رسائی جو ہے اس کی ریٹریول ٹائم جو ہے وہ بہت شارٹ کر دیتا ہے۔ جسٹ سنگل کلک کے اوپر ہم اپنی تمام انفارمیشن فوری طور پہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ڈیٹا بیس کا ایک جو اور اس کا بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ ہے ڈیٹا کی سٹوریج۔ لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا ہمارے پاس ایک ڈیٹا بیس کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے جس کی مدد سے ہم اپنے تمام قسم کی جو انفارمیشن ہے اس کو جنریٹ کر سکتے ہیں اور کسی وقت بھی جب آپ کا دل چاہے آپ وہاں سے انفارمیشن ریٹریو کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ڈیٹا بیس کے اندر ہمارے نادرا والے جب آپ پہلی دفعہ اپنا شناختی کارڈ وغیرہ بنواتے ہیں تو وہ اس کے اندر آپ کو پورا ڈیٹا آپ کی فیملی سمیت تمام ڈیٹا اس کے اندر انٹر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کا آئی ڈی کارڈ ایکسپائر ہوتا ہے وہ جسٹ ایک سنگل کلک کے اوپر آپ کی پوری انفارمیشن ان کے سامنے اسکرین پہ آ جاتی ہے اور وہ اس انفارمیشن میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہے، جیسے ایڈریس کی تبدیلی ہے، ٹیلی فون کی، ایجوکیشن کی، تو وہ آپ اس کے اندر ایڈیٹنگ کروا سکتے ہیں اور آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ اپڈیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کا نیا شناختی کارڈ۔ اب یہ جو ڈیٹا بیس ہے یہ صرف شناختی کارڈ کو ہینڈل نہیں کرتی، اس سے اور بہت ساری جو انفارمیشن ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے۔ گورنمنٹ اس کو بہت جگہوں کے اوپر استعمال کرتی ہے۔ یہ نادرا کی ڈیٹا بیس اتنی وسیع ہے کہ آپ اگر پاسپورٹ بنوانے جاتے ہیں تو بھی نادرا سے ہی آپ کا ڈیٹا جاتا ہے، آپ بینک میں جاتے ہیں
FBR والے جو ہیں وہ ٹیکس کلیکشن والے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کے اسی جو ہے ڈیٹا بیس سے انفارمیشن کو ریٹریو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کا سب سے بنیادی فائدہ ہے کہ اس سے انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں کوئکلی اویلیبل ہوتی ہے. ڈیٹا بیس کے اندر جو ہے سیکیورٹی بڑا اہم فیکٹر ہے. ڈیٹا بیس میں سیکیورٹی کہ کون سے ڈیٹا کو کون بندہ ایکسیس کر سکتا ہے اور کون کتنی اماؤنٹ آف انفارمیشن یا کتنا اماؤنٹ آف ڈیٹا جو ہے اس کو اپنے سامنے دیکھ سکتا ہے. تمام ڈیٹا کسی ایک بندے کو ڈیٹا بیس کے اندر الاؤ نہیں ہوتا کہ وہ سارے کے سارے ڈیٹا کو جو ہے وہ دیکھ سکے یا اس کے اندر ایڈیٹنگ کر سکے. اس کے لیے پروسیجرز ہوتے ہیں اور وہ تمام پروسیجر صرف اور صرف ڈیٹا کی سیکیورٹی کے لیے ہوتے ہیں تاکہ کوئی ڈیٹا بیس میں سے ڈیٹا کو ڈیلیٹ نہ کر سکے، اس کے ریکارڈ کے اندر ایڈیٹنگ نہ کر سکے، اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی تبدیلی نہ کر سکے. کنکرنسی کنٹرول یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ایک ڈیٹا بیس ہے، اس ڈیٹا بیس کو ایک ہی وقت میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ڈفرینٹ لوگ جو ہیں وہ اس کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ یوزر 1 ہے، یہ یوزر 2 ہے اور یہ یوزر 3 ہے، وہ سیم انفارمیشن کو جو ہے وہ ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں. اور ڈیٹا بیس یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں ڈیٹا جو ہے اس کو تمام لوگ جو اتھورائزڈ ہیں وہ ایکسیس کر سکتے ہیں. اور ڈیٹا بیس کے اندر ہمارے پاس دو چیزیں ہیں. ایک ہے ہمارے پاس ڈیٹا، اور دوسری ہے انفارمیشن. ڈیٹا جو ہے ایک را انفارمیشن ہے جس سے آپ جو ہے وہ اس وقت تک انفارمیشن حاصل نہیں کر سکتے جب تک اس کو کسی ایک پراپر فارم کے اندر ہم ڈیزائن نہ کر دیں. ڈیٹا کو اسی لیے ہم ڈیٹا کی ٹرمینالوجی اسے کہتے ہیں را ڈیٹا. یعنی کہ ایسا ڈیٹا جس سے کسی قسم کی کوئی انفارمیشن آپ کو نہ مل سکے، جو بلک کوانٹٹی میں ہو، جس کو پروسیسنگ کی ضرورت ہو. اور جب اس را ڈیٹا کو ہم پروسیس کر لیتے ہیں، جب ہم اس کو پروسیس کرتے ہیں تو اس سے جو ریزلٹ آ رہا ہوتا ہے وہ ہمیں انفارمیشن کی صورت میں مل رہا ہوتا ہے. تو ڈیٹا کی پروسیسنگ کے بعد جو چیز ہمیں اویلیبل ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے انفارمیشن، اور جو اس سے پہلے ہوتا ہے وہ اس کی را فارم ہوتی ہے، اور را فارم کو ہم ڈیٹا کہتے ہیں. اب میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک ایکویشن ہے 2+2 = ٹھیک ہے جی. اب یہ جو 2 ہے اور ایک یہ 2 ہے، یہ دونوں جو ہیں یہ ہیں ہمارے پاس ڈیٹا، اور ابھی اس ڈیٹا سے ہمیں کچھ انفارمیشن جو ہے حاصل نہیں ہو رہی. اب یہ جو پلس کا سائن ہے یہ بیسیکلی پروسیس ہے کہ یہ پروسیس اس ڈیٹا کے اوپر اپلائی ہوگا، اور اپلائی ہونے کے بعد جب اس کی پروسیسنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کا جو ہمارے پاس آنسر آئے گا 4. یہ جو 4 ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس انفارمیشن ہے، یہ جو ہے یہ ہمارے پاس را ڈیٹا ہے. تو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیٹا کو پروسیسنگ کی ضرورت ہوتی ہے. جب ڈیٹا پروسیس ہو جاتا ہے، پروسیس ہونے کے بعد اس سے جو چیز ہمیں اویلیبل ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے انفارمیشن. اسے ہم کہتے ہیں انفارمیشن. Unprocessed facts are symbol. It is often in the form of text, number, images or other representations that lack context or meaning on their own. یہ ہے ہمارے پاس ڈیٹا کی تعریف.
मतलब डाटा रेफर्स टू रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स, नंबर्स आर सिंबल्स, यानी कि अनप्रोसेस्ड, इसकी बड़ी अहमियत है। डाटा जब तक प्रोसेस नहीं होगा, अनप्रोसेस्ड रहेगा, उस वक्त तक वो रॉ डाटा है, और रॉ डाटा से आप इंफॉर्मेशन जो है वो गेट नहीं कर सकते जब तक उसको प्रोसेस करके हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन की शक्ल में तब्दील ना करें। तो ये था हमारा टॉपिक, डाटा मैनेजमेंट, डाटाबेस एंड डाटा एंड इंफॉर्मेशन। उम्मीद है आपको फ़ायदा इससे हासिल होगा इंशाल्लाह, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे। और अगर इसके मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो वो आप फ्रीक्वेंटली जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।